السلام علیکم خواتین و حضرات. گزارش خصوصیت سے خواتین کی خدمت میں صفی حیدر عرض کر رہا ہے. آج 25 اکتوبر ہے. آج شام کو دنیا بھر میں بہت علاقوں میں سورج گرہن ہوگا اور انڈیا میں بھی زیادہ تر حصے میں دکھائی دے گا. لکھنؤ میں 4:28 سے 5:26 کچھ 1 گھنٹہ تقریباً رہے گا. اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سورج گرہن لگنا شروع ہوتے ہی نماز واجب ہو جاتی ہے اور سورج گرہن چھٹنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اگر سورج گرہن گھٹنے لگے اور نہ پڑھا ہو تب بھی پڑھ لے، قضا نہیں ہوگی. لیکن بہرحال سورج گرہن ختم ہونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. 2 رکعت نماز آیات جو کتابوں میں موجود ہے، جس میں کئی رکوع ہوتے ہیں، وہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا. میں نے یہ گزارش اس لیے پیش کی ہے کہ سورج گرہن کی خبر آنے کے بعد ہی ہماری میڈیا میں جو دوسرے ادیان و مذاہب ہیں ان کے توہمات اور خرافات بھرے ہوئے ہیں. ان میں جو کچھ ہے وہ ہے، مجھ اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن ہماری میڈیا میں اسلام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر بھی بعض باتیں ایسی آ رہی ہیں جن کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے کچھ خاص ایسے طبیعی مظاہر اور فطری حوادث پر نماز آیات رکھی ہے، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن، یا ایسی آندھی طوفان وغیرہ جس سے خوف پیدا ہو، یا زلزلہ چاہے خوف پیدا ہو چاہے نہیں، یا سورج گرہن چاند گرہن میں خوف کی شک نہیں ہے. ان کو آیات الہی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں شریعت کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری صرف ایک ہے، نماز آیات پڑھنا. زلزلے کی آیات، نماز آیات زلزلے کے فوراً بعد جتنی جلدی ممکن ہو پڑھی جائے، لیکن سورج گرہن چاند گرہن کی اسی وقت پڑھنا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری شریعت کی طرف سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز آیات واجب ہے، مرد و زن دونوں پر، عورتوں مردوں پر دونوں پر. اور روایات میں دیا گیا ہے کہ مسجد میں جا کے پناہ لو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہاں نماز پڑھو. اس کے علاوہ شریعت کے لحاظ سے ایک حکم اور ہے کہ جس وقت سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اس وقت ہم بستری مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. لیکن اس کا بھی یہ کچھ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بس مکروہ ہے. اب اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ڈھونڈے ملتا، نہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے سماج میں توہمات آئے ہیں دوسرے ادیان و مذاہب سے، دوسرے کلچر سے. انہی میں ایک حاملہ عورت کے لیے وہ تختیاں ہیں کہ سامنے نہ آ جاؤ، اور سامنے آؤ گے بچہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور سبزی نہ کاٹو، پھل نہ کاٹو ورنہ بچہ ناقص ہوگا. یہ سب فضولیات ہیں جو کچھ معاشرے میں مشہور ہے، کچھ نہیں ہے. بظاہر کا کوئی نگیٹو اثر بھی نہیں ہے. یہ ایک قدرتی مسئلہ ہے جو حضرات سائنس پڑھے ہوئے ہیں، اور اتنی سبھی پڑھائی جاتی ہے کہ زمین چونکہ ایک اپنے گرد گردش کرتی ہے اور ایک سورج کی گرد گردش کرتی ہے، اور چاند بھی اسی نظام میں شامل ہے. تو جو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آتا ہے، سورج کی روشنی رکتی ہے زمین پر آنے سے، وہ سورج گرہن ہوتا ہے. اسی طرح سے جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے. یہ ایک قدرتی چیز ہے، اس کا کوئی طبیعت پر اثر نہ سائنس نے ثابت کیا ہے اور نہ مذہب نے قبول کیا ہے، نہ بیان کیا کہیں. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو سورج گرہن لگا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی انتقال کی وجہ سے لگا. تو امام حضور نے فرمایا، دفن کرنے سے پہلے منبر پہ آ کے بیٹھے، خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ قدرتی چیز ہے، اس کا ابراہیم کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی توہم پرستی سے بچانے کو اتنی اہمیت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے فرزند کی تدفین سے پہلے اس کام کو کیا کہ قوم توہم پرستی کا شکار نہ ہو. کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوا، قدرتی مسئلہ ہے. لہٰذا ان باتوں کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، توہمات سے بچیے اور اصل مذہب پر عمل کیجیے. بس نماز پڑھیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. اور پوچھا گیا ہے معصومین سے، کہیں کہیں اس کی وجہ بتائیں. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز آیات اللہ نے کیوں رکھی ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، آندھی، تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں قیامت سے پہلے ہوں گی. قرآن مجید میں بھی ہے، سورج چاند سب کو گرہن لگے گا، آندھیاں آئیں گی، طوفان ہوگا. یہ سب چیزیں روایات اور آیات میں موجود ہیں. تو امام نے فرمایا چونکہ یہ اس کی جھلکیاں ہیں، لہذا انسان کو اللہ نے نماز رکھ کے
متوجہ کیا ہے کہ تم اس قیامت کے آثار کی جھلکی دیکھ کے اس کو یاد کرو اور اس کی بارگاہ میں جا کے پناہ لو. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، نماز آیات پڑھنا چاہیے اور مالک کی بارگاہ میں پناہ لینا چاہیے. اس سے زیادہ جو توہمات جو کچھ بھی مشہور ہے معاشرے میں، اس سب کو اطمینان سے غلط مانی اور اس پر توجہ نہ دیجیے. یہ مذہب خرافات کا مذہب نہیں ہے، عقل کا، سلامتی کا، سہولت کا اور اللہ کی اطاعت کا مذہب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفی حیدر.